الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 32 تک انشاءاللہ تعالی العزیز سورہ یونس ہے اور 11واں سپارہ ہے، ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ان کی پشیمانی کا تصور کرو جس روز ہم جمع کریں گے ان سب کو۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہہ دیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم کہہ دیں گے مشرکوں کو اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، انتم تم بھی، وشرکاؤکم اور تمہارے جھوٹے معبود بھی۔ فزیلنا بینہم، پھر ہم منقطع کر دیں گے ان کے باہمی تعلقات۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور کہیں گے ان کے معبود اے مشرکو تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ ان آیات میں کفار و مشرکین کو میدان حشر میں پیش آنے والے واقعات سنا کر انہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آج تمہیں ہمارا رسول دلائل پیش کر کے اور معجزات دکھا کر دعوت توحید دے رہا ہے، لیکن تم پرواہ نہیں کرتے اور اپنے ان مٹی اور پتھر کے بتوں کو پوجتے چلے جا رہے ہو۔ یاد رکھو قیامت کا دن آنے والا ہے، اس روز تمہارے یہ معبود تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہ تم سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ اس وقت تم فرط ندامت سے ہونٹ کاٹو گے، لیکن بے سود۔ کل کی پشیمانی اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو آج میرے محبوب کی دعوت قبول کر لو، ان کا دامن کرم تھام لو اور ان کی پیروی کو اپنا شعار بنا لو۔ ایک بہت بڑا سبق ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جو کرنا ہے، جو ماننا ہے آج ہی مان لو۔ اگر اللہ کے علاوہ تم کسی کو ترجیح دو گے یا اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی بات ماننے کو فوقیت دو گے تو ہوگا یہ، آج تو وہ بڑا خوش ہے چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو، لیکن کل جب قیامت کے دن ان کو تمہارے آمنے سامنے کیا جائے گا تو وہ مکر جائیں گے اور وہ کہیں گے ہم نے تھوڑی تمہیں کہا تھا۔ تو اس وقت ایک انسان کے پاس سوائے رسوائی اور ندامت اور شرمندگی کے کچھ بچے گا نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہم تمہاری پرستش بالکل بے خبر تھے۔ ہم تمہاری پرستش سے بالکل کیا تھے؟ یعنی تم ہمیں پوج رہے ہو، ہم تو اس سے بے خبر تھے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو، وہاں آزما لے گا کل نفس، ہر شخص، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا تھا، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور انہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افتراء باندھا کرتے تھے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ پوچھئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے مالک کان اور آنکھوں کا؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ ویخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ ومن یدبر الامر،
اور کون ہے جو انتظام فرماتا ہے ہر کام کا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ جواب دیں گے اللہ۔ یعنی ہر کام کا جواب وہ یہی دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہر کام کو جو ہے وہ چلانے والا ہے، ہر کام کا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ماننے کی جب بات آتی ہے تو مانتے نہیں ہیں، تو مان لینا چاہیے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پس آپ کہیے افلا تتقون، جب حقیقت یہ ہے جو پیچھے بیان ہو گیا ہے، تو تم شرک سے کیوں نہیں ڈرتے اور بچتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، بس حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تم حق سے کدھر مڑے جا رہے ہو، حق سے کیوں منہ پھیر رہے ہو؟ اس آیت کے ضمن میں علماء کرام نے شطرنج وغیرہ کے بارے میں تحریر کیا ہے، اور ابو بکر ابن عربی الاندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں غنا کے متعلق بڑی محققانہ بحث کی ہے۔ انہی کی عبارت نقل کر کے اس کا ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے۔ عبارت طویل ہے، ترجمہ سماعت فرمائی۔ اکثر علماء کے نزدیک، جن میں حضرت امام مالک بھی ہیں، غنا ایک ایسا لہو ہے جو دلوں میں ہیجان پیدا کرتا ہے، اور قرآن و سنت میں اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس صحیح حدیث سے اس کا مباح ہونا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک روز حضرت عائشہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان کے پاس انصار کی 2 لڑکیاں وہ اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے جنگ بعاث کے بارے میں کہے تھے۔ حضرت صدیق نے غصہ سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشان اقدس اور اس میں شیطان کے آلات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، اے ابو بکر انہیں گانے دو، کیونکہ آج عید کا دن ہے۔ اگر غنا حرام ہوتا تو اس کا گزر حضور کے گھر کیوں کر ہوتا؟ حضرت ابو بکر نے تو اسے بند کرنا چاہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی اور لوگوں سے نرمی فرمائی تاکہ وہ اس سے اپنے دلوں کو بہلا سکیں، کیونکہ ہر شخص ہر وقت ایسے زود اور ایسی پابندی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حضور کے اس ارشاد سے آج عید کا دن ہے، انہیں گانے سے نہ روکو۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر وقت غنا سننا مکروہ ہے، بلکہ خاص تقریبات مثلا عید، شادی، کسی مسافر کی واپسی وغیرہ مواقع پر اس کی رخصت ہے۔ اور غنا کی حرمت پر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ سند کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے قابل التفات نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔